تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سیدہ سکینہ غازی عباس کا دامن پکڑتی ہے اور دامن پکڑ کر کہتی ہے چچا 3 دن ہو گئے امی رباب کا جو ہے دودھ خشک ہے، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا نہیں پا رہی ہے، امی رباب کی حالت یہ ہے پانی نہیں کھانا نہیں۔ علی اصغر بھیا کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے۔ چچا کیا آپ آج ہماری مانگ پوری نہیں کر سکتے؟ حالت تو یہ تھی کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ الفاظ زبان سے پورے نہیں ہوتے تھے اور ہماری مانگ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے چچا کیا آپ ہمیں پانی نہ پلائیے گا؟ اللہ اکبر۔ بس غازی عباس میرے مولا نے اتنا سنا تو عباس غازی اپنے کندھوں پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور مشکیزہ ڈال کر کے جیسے ہی آگے بڑھے دیکھا کہ مولا حسین پاک سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ زندگی میں ایک انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا دل کسی ایک سے کسی دو سے بہت زیادہ لگا رہتا ہے، بلکہ بچے بھی زیادہ ہوں تو ان سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ مخصوص بچوں سے ہوتا ہے، کسی ایک سے کسی کو دو سے۔ یہ ایک خاص طبیعت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں محبت سب سے ہوتی ہے، حقوق سب کے ادا ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست تو کئی ایک ہوتے ہیں لیکن محبت پیار سب سے ہوتی ہے، کسی ایک دو سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ میرے امام کو سب سے زیادہ لگاؤ اگر کسی سے تھا اپنے بھائیوں میں تو وہ غازی عباس سے تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھی، میں تھوڑا سا غازی عباس کی شہادت سے پہلے میرے غازی کی ولادت بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو غازی عباس کی زندگی کچھ پتا چلے۔ چونکہ کربلا کے واقعات میں اتنی تیزی سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے کہ بہت ساروں کی زندگی پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کل آپ سن چکے عباس پر اعتماد کتنا تھا، غازی عباس پر اعتماد کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور عباس اور امام حسین کا تعلق کتنا تھا۔ عباس نے پوری زندگی امام علی مقام کو بھیا نہیں کہا۔ جن کتابوں کے اندر بھائی لکھا ہے کہ بھائی کہہ کے پکارا وہ مجازن لکھا ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقتاً غازی نے جناب عباس نے کبھی بھی امام علی مقام کو، نہ امام حسن کو نہ امام حسین کو کبھی بھیا کہہ کر کے بھائی کہہ کر کے نہیں پکارا۔ حسن کو بھی آقا کہتے تھے اور امام حسین کو بھی آقا کہتے تھے۔ عباس درس دے رہے ہیں، علی کے بیٹے ہونے کے باوجود صرف نسبت فاطمہ الگ ہے تو عباس کتنا ادب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبے جو لوگوں کو ملتے ہیں، یہ غازی عباس قمر بنو ہاشم باب الحوائج جن کو کہا گیا ہے، باب الحوائج یعنی جس کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہو، قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند، مولائے کائنات کے بعد علی کے مرتضیٰ کا ہمشبی اگر کوئی تھا تو وہ جناب عباس ابن علی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین یہ حضور کے مشابہ تھے، بلکہ سیدہ فاطمہ لوری دیتی تھی تو دونوں کو لوری دیتے ہوئے کہتی تھی حسن تو نبی کی مشابہ ہے، تو اپنے علی کے مشابہ نہیں ہے، حسین تو نبی کے مشابہ ہے، تو اپنے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ لوری دے کر کے آپ سلاتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آتا ہے حسن کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، مولا حسین کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، علی کا مشابہ نہ حسن کو بنایا نہ حسین کو بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرے عشق نے رہنمائی کی اور میرے بزرگ نے بتایا حسن اور حسین کو نبی کا مشابہ بنایا اس لیے کہ ان کو نبی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن ایک شکل بچا رکھی تھی کہ عباس کو علی کا مشابہ بنائیں گے کیونکہ ان کو کربلا میں علی کا کردار ادا کرنا تھا، اور بڑی مشابہت ہے ان کو علی اپنے بابا سے۔ شکل ویسی تھی، صورت ویسی تھی، بہادری ویسی
ویسی تھی، شجاعت ویسی تھی، ولادت بھی ویسی تھی. اور عباس اور علی جو ان کی امی نے ان کا نام رکھا تھا حیدر، تو عباس اور حیدر کا معنی بھی کم و بیش ایک ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے. حضرت عباس کی ولادت ہوئی، حضرت عباس غازی کی ولادت ان کی 5 شعبان بیان کی جاتی ہے. تاریخ میں الگ الگ اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن 5 شعبان المعظم غازی عباس کی ولادت ہے. عباس پیدا ہوئے تو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ عباس کی آنکھیں بند تھی. یہ دھیان میں رکھنا، عباس پیدا ہوئے تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی اپنے بابا کی سنت پر. اور ماں کی گود میں گئے تو آنکھیں بند، بابا کی گود میں گئے تو آنکھیں بند. امام علی مقام آئے اور ماں اور بابا کو فکر مند دیکھا اور پوچھا امی، ام البنین سے، امی بابا کیوں فکر ہے، کائے کی ہے؟ تو کہا بیٹا حسین دیکھو کتنا خوبصورت تمہارا بھیا آیا ہے، تمہارا بھائی، آنکھیں بند ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھا ہے، نابینا ہے. تو کہا مجھے میری گود میں میرے بھیا کو دو. حسین پاک نے اپنی گود میں لیا غازی عباس کو، تو جیسے حسین کی گود میں عباس آئے وہی علی کی سنت. علی یہ پاک اپنے نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی، اور عباس اپنے بھائی امام حسین کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی. گویا کہ عباس یہ جذبہ لے کر آئے تھے، دنیا میں جا کر سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو اپنے مرشد امام حسین کا چہرہ دیکھوں. یہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا. سیرت نگار نے کہاں تک انصاف کیا، ان کی ذمہ داری میں نے نقل کیا. پھر عباس بھائی کی گود میں ہی پلے بڑے، لیکن بچپنے سے ماں نے سکھایا تھا آقا کہنا، آقا. یہاں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت کا احترام پتہ چلتا ہے. نسبت فاطمی پر عباس اپنے سوتیلے بھائیوں کو بھی آقا کہہ کے پکارتے ہیں. حالانکہ بڑا فری ماحول تھا بھائیوں کے درمیان. بار بار کہا غازی کبھی بھیا تو کہہ دیا کر، کہا غلام کی یہ اوقات نہیں، کہ کنیز کے بیٹے کی اوقات نہیں کہ مخدومہ کے شہزادوں کو بھائی کہہ کر کے پکارے. کاش یہ مسلک عباس آج 14ویں صدی میں بھی عام ہوتا تو لوگ نبی کو بڑا بھائی کہنے کی جرات نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کی بیٹی کی شہزادی کی نسبت سوتیلے بھائی کو بھی بھائی کہنے سے روکتی ہے. اور یاد رکھنا، علم اور تقوی کا غرور خاک میں ملتا ہے، ادب والوں کے گنبد چمکتے نظر آتے ہیں. عباس نے ادب کیا، ادب نے عباس کو کہاں پہنچایا. عباس پاک کی ولادت میرے غازی کی، اور غازی کا لقب کیوں ملا یہ پہلے بیان ہو چکا. پھر کسی موقع سے آج اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. پوری زندگی گزری، 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑی جناب غازی عباس نے. پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کیا غازی عباس نے. اب عباس اللہ اکبر، چوڑا سینہ، اونچا قد، خوبصورت چہرہ، اور ایسا اونچا قد کہ اگر آپ اونٹ کو کھانا کھلائیں تو اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے. اور بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے قمر بنو ہاشم ان کو کہا گیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن امام حسین پاک نے دیکھا عباس کندھے پہ مشکیزہ لے کر کے جو ہے وہ خیمے سے باہر نکل رہے ہیں. امام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آقا شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ اصغر کو اور سکینہ کو پانی چاہیے، رو رہے ہیں بچے، اصغر تڑپتا ہے، بلکتا ہے، میں پانی لے کر آتا ہوں. میرے امام نے فرمایا عباس پہرے لگے ہوئے ہیں. کہا مولا میں مقابلہ کروں گا. جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے اور سوار ہوئے اور کہا سکینہ میں پانی لاتا ہوں، میری شہزادی انتظار کرو، ابھی آیا. عباس نے تلوار لی،
علی کا شیر، علی کا لال، علی کی تصویر، علی کے جلووں کا آئینہ، گھوڑے پہ سوار ہو کر فرات کے کنارے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر پہرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے ظالم تھے نہ وہ لوگ کہ ساقی کوثر کے نواسوں کو جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپا رہے تھے، کیسے گندے تھے، ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹیاں کیسے بندی ہوئی تھی، کس طریقے سے وہ اہل بیت کے بغض کے اندر گویا کہ اس کے دلدل میں ڈوب چکے تھے۔ امام عباس پاک نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کا نواسا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز میں جس پر درود پڑھتے ہو، اللہ اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ان پر اور ان کی آل پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، انہی کو پیاسا رکھتے ہو، ان پہ پانی بند کیے، سور اس میں لوٹ رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، کافر تک اس میں پی رہے ہیں، یہود و نصارہ تک پی رہے ہیں، اور آل نبی پہ پانی بند ہے، بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ انہیں سمجھایا، نہ مانے، غازی عباس کو روکا، عباس پھر عباس تھے، ہاتھ سے تلوار چلائی۔ مورخ لکھتا ہے ایک ہاتھ سے تلوار چلائی آپ نے، ایک کندھے پر تو مشکیزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو صف کھڑی ہوئی تھی وہ سب کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، گویا کہ خیبر کا جلوہ ایک مرتبہ پھر سے نظر آنے لگا۔ کربلا پرتوے خیبر بن گیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ ہٹے۔ غازی نے جو ہے اللہ اکبر اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، نہر فرات کے اندر فرات میں ڈالا، گھوڑے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد مشکیزہ بھرا۔ عباس مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے مشکیزے کو بھر کے کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد تلوار نیام کے اندر جو ہے وہ ڈالی، اور اس کے بعد چلو اٹھایا۔ دل میں خیال آیا عباس میں پانی لے کر کے جاؤں گا، خیمے میں تو سبھی پیاسے ہیں، تین دن کے پیاسے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اللہ اللہ، لاشیں اٹھا کر کے تھکنے والے بھی جو ہے پانی کے پیاسے ہیں، یہ پانی اگر تھوڑا میں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کے کام آئے گا۔ جیسے ہی غازی نے پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد فوراً خیال آیا، واہ عباس، شہزادی رسول تو پیاسی رہے، شہزادہ رسول تو پیاسا رہے، اور تم پانی سے سیراب ہوتے ہو۔ وفا والوں نے کیا وفا کی، عباس تیری وفا کو سلام۔ پانی تو کتوں کو بھی ملتا ہے، پانی تو چڑیا کووں کو بھی ملتا ہے، لیکن وفا صرف اہل وفا کا مقدر ہوتی ہے، وفا اہل جنت کا شعار ہوتی ہے، وفا اہل محبت کا امتیاز ہوتی ہے، ترے امتیاز ہوتی ہے۔ غازی نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا۔ سکینہ پیاسی ہو، عباس کیسے پانی پیے گا، پانی چھوڑ دیا۔ علی اصغر پیاسے ہو، عباس کیسے پانی پیے گا، پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا، اللہ اکبر، کچھ مورخین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، لیکن کہا میرے گھوڑے میں نہیں پیتا، چونکہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، کم از کم تو پی لے، 3 دن کا تو بھی پیاسا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، مطلب جانوروں کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت عطا کی، محبت و الفت عطا کی۔ اللہ اکبر، اگر وقت ہوتا تو میں کہتا اگر کسی کو عباس کے گھوڑے کے شعور پر اعتراض ہے تو جناب یافور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یافور دراز گوش جو ہیں ان کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت دی تھی، وہ ایک گدھا تھا، اور مگر ہم ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ یافور کے قدموں پر ہمارا عقل و خرد قربان ہے کہ وہ میرے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل پا گئے۔ بہرحال عباس نے کہا گھوڑے نے پانی نہیں پیا، غازی میرا جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوا، وہ دعائے زہرا کا ثمرہ، وہ علی مرتضیٰ کا نور عین، وہ علی مرتضیٰ کے دل کا چین، وہ سیدہ فاطمہ کی دعائیں، وہ ام البنین کا شہزادہ، ہائے ہائے ام البنین کو پھر خراج پیش کروں۔ اللہ اکبر، سوتیلی مائیں اپنے بچوں کو آگے کر کے سوتیلے بچوں کو پیچھے کرتی ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے ایک دن ام البنین نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور 5 بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا کوئی ماں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی ہے کہ بچے بڑھاپے کا سہارا بنے، کوئی ماں اپنی اولاد کو اس لیے پالتی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے بیٹو میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین اکیلے ہوں گے تو ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کر کے اپنی ماں کو سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دینا۔ اب
عباس کو قدم قدم پر ماں کی یہ نصیحت یاد آتی ہے. غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ رکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. شمر ملعون کی آواز میدان کربلا میں گونجتی ہے, خبردار آل محمد کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا, تم نہیں دیکھتے کہ بغیر پانی کے بھوکے پیاسے ایسے کشتوں کے کشتے لگا رہے ہیں, گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں. اگر پانی پہنچ گیا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائے گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, اس لیے پانی جانے نہ دینا. اللہ اکبر. چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیر لیا گیا, فرات کے کنارے گھیر لیا گیا. ایک بدبخت نے میرے غازی پر, غازی عباس پر اللہ اکبر پیچھے سے وار کیا, ورنہ عباس کے ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے, قد اونچا تھا تو ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے, سینے بڑے چوڑے تھے, بازو بھی چوڑے تھے. آپ تلوار گھماتے تھے تو ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ ہوتی تھی. غازی عباس کا انداز یہ تھا. اللہ اکبر. غازی نے جب تلوار چلانا شروع کیا تو ایک نامرد پیچھے سے آیا اور اس نے غازی کا ایک بازو کاٹ دیا. جب بازو کٹا میرے غازی کا, غازی عباس کا, وہ بازو کٹ کر کے زمین پہ گر پڑا. اب یہ شہادت غازی عباس بیان ہوتی ہے. جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق اپنے اپنے دل میں مرادیں لے کر ام البنین کا چاند قمر بنو ہاشم کی شہادت ہوش اور گوش سے سنیں, دل میں مرادیں لے, اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے. اللہ اکبر. غازی کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. غازی نے فوری طور پر دوسرے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑنا شروع کیا. ایک بدبخت نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹا, اور جب دوسرے ہاتھ کو کاٹا تو غازی نے جو ہے اپنے منہ میں اس مشکیزے کو دبا لیا, اور دبا کر کے اب تو تلوار چھوٹ چکی تھی, دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. غازی کی تمنا تھی کہ موت کے منہ میں جانے سے پہلے سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں, سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں. سکینہ تیرا سقا پانی لینے کے لیے آیا ہے تو جلد سے جلد تجھے سیراب کر دے گا. اگر سیراب کر دیتے سکینہ اور اصغر کو تو تاریخ کربلا میں ایک نیا موڑ پیدا ہوتا, ایک نیا رنگ پیدا ہوتا, ایک نیا انداز پیدا ہوتا. لیکن ہائے ہائے, کاتب تقدیر کے فیصلے اللہ اکبر کوئی بدل نہیں سکتا. کاتب تقدیر نے جو لکھا لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر رہیں گے. دونوں طرف سے غازی کے بازو کٹے. غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی اور چاہا کہ میں جلدی سے خیمے آل ابا میں پہنچوں. اللہ اکبر. شمر نے کہا مشکیزے پہ تیر چلا دو. کئی تیر ایک ساتھ مشکیزے پر آئے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے اس سینے بے کینہ کے اندر پیوست ہونے شروع ہو گئے. عباس نے دیکھا مشکیزے سے پانی گرتا جا رہا ہے اور پانی گر گیا. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بڑی سے بڑی فوجوں میں کبھی جو عباس نہ رویا تھا, بڑے سے بڑے ہنگاموں میں جو غازی کبھی نہ رویا تھا, آج وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. کسی بدبخت نے کہا عباس ہم تجھے اتنا بزدل تو نہ سمجھتے تھے, موت کو سامنے دیکھ کر تو بھی رو رہا ہے. غازی نے سر اٹھا کے کہا بدبخت, موت دیکھ کر نہیں, ایک صدمے میں رو رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی سکینہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور تیر چلتے رہے. غازی پر چکر کی کیفیت آ گئی. میرے غازی سرکار عباس پر غشی کی کیفیت آ گئی. قمر بنو ہاشم جس کے چہروں کی انوار سے کربلا کے ذرے چمک رہے تھے, اس کو گویا کہ اللہ اکبر گہن لگ گیا اور پورے خون کے اندر غازی جو ہے وہ نہا گئے. کپڑے خون میں تربتر ہو گئے. غازی کو چکر کی کیفیت ہوئی, غشی کی کیفیت ہوئی. آواز لگائی یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ, اے میرے آقا حسین میری مدد فرمائے. یہ کہہ کر غازی
گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. یہاں پہنچ کر کے ایک دیوانہ سوچتا ہے, ایک مستانہ سوچتا ہے, جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے, جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے, جب کسی کے ہاتھ پہ, جب کسی کے جسم پہ حملہ کیا جاتا ہے, تو انسان ہاتھ کو آگے رکھتا ہے اور اپنے سر کو بچاتا ہے. انسان اگر گرتا ہے بائک سے تو ہاتھ کو آگے رکھتا ہے تاکہ جسم کو چوٹ کم آئے. ہائے ہائے, جس کے دونوں بازو پہلے ہی کٹ چکے ہوں, اب وہ زمین پر آتا ہے. اللہ اکبر, روح زہرا کانپ گئی ہوگی, علی کے مرتضیٰ کا کلیجہ کانپ گیا ہوگا. غازی زمین پر آئے, یا حسینہ کہتے ہوئے. مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, اس لیے کہ خیمے سے کافی دور فرات کے کنارے پر تھے غازی عباس, اور پھر وہاں میرے امام پہنچے تو غازی جو ہے غشی کی کیفیت میں تھے. امام نے سر غازی کا اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے زانوں پہ سر رکھ کر امام نے گرد و غبار صاف کیا. ولادت کے واقعے کا تھوڑا تصور کر لیں اور شہادت کا واقعہ سن لیں. اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری کرے. میرے غازی کے صدقے, باب الحوائج کے صدقے, تمام مرادوں کی مراد ایک ہے. اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے. اللہ یہ محفل قیامت تک جاری و ساری رکھے. ہم سب کے دلوں کی ہر مراد پوری کر دے, ہماری بری قسمتوں کو بھلی کر دے, سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے. نبی اور آل نبی کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے. غازی زمین پہ گرے, امام تشریف لائے, امام نے گود میں لیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. مقدر کا سکندر کہوں تو کس منہ سے کہوں, یہ رشک سکندر ہے میرا غازی. اللہ اللہ, پیدا ہوئے تو حسین کی گود میں آئے اور موت کے وقت حسین کے زانوں پر مولا حسین پاک چہرہ صاف کرتے ہیں. غازی آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو مولا حسین کی گود میں دیکھتے ہیں. غازی مسکراتے ہیں, غازی مسکرا رہے ہیں, حسین رو رہے تھے. غازی مسکرا رہے, حسین رو رہے تھے. غازی نے کہا, آقا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری 2 وصیتوں کو یاد رکھ. نمبر 1, جو بھی شہید ہوتا ہے اس کا لاشا اٹھا کر آپ خیمے میں لے جاتے ہیں, میرا لاشا یہیں چھوڑ جانا, مجھے خیمے میں مت لے جانا. اور دوسری بات, سکینہ کو پتہ مت چلنے دینا کہ عباس شہید ہو گیا. عباس شہید ہوا, اس کا علم شہزادی سکینہ کو مت ہونے دے. مولا حسین نے کہا, کیوں, میں دشمنوں میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں گا, سکینہ کو کیوں نہ بتائیں. کہ مولا وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا, تو جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا نا وہ انتظار کرتی رہے گی, اور جب انتظار کرے گی تو جتنا انتظار کرے گی اتنا اس کو صبر ہوگا کہ میرا چچا اب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا. انتظار ہوتا رہے گا تو صبر بھی ہوتا رہے گا, روئے گی نہیں. اور میرا لاشا یہی پڑے رہنے دینا, لاشا دیکھ کر کے کہیں وہ بے چین نہ ہو جائے, بس مجھے چھوڑ دینا اللہ کے بھروسے. میرے مولا آپ نے میری ہر بات مانی, میری 2 وصیت پہ عمل کرنا. مولا حسین روئے, کہا میری بھی تو ایک سن لے میرے غازی, میری بھی تو ایک سن لے کہ میں نے تیری ہر بات مانی, تو نے میری ہر بات مانی, ایک بات تو نے میری زندگی میں کبھی نہیں مانی, اب تو سن لے, تمنا پوری ہو جائے. دل پہ بوجھ ہے بوجھ, ہر بھائی نے مجھے بھیا کہا, تو نے مجھے کبھی بھیا نہیں کہا, ایک بار تو بھیا کہہ دے. دنیا سے جاتے جاتے ایک بار تو بھیا کہہ دے. مورخ لکھتا ہے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے بھیا کہہ دے. غازی نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کے روندی آئی ہے آواز میں کہا بھیا. آنکھیں کھولی, روندی آئی بھی آواز میں کہا بھیا, اور اسی جملے پر غازی عباس کی آنکھیں بند ہو, شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے غازی کی شہادت پہ کہا, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. تیرے جانے سے میری کمر